إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم ويشفي صدور قوم مؤمنين محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماں و بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ رکھا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا تو آپ اکیلے تھے، لیکن چند سالوں میں آپ کی زندگی ہی میں عرب کے اندر دین پھیل چکا تھا، غالب آ چکا تھا، اور خلفاء کے زمانے میں تھوڑے ہی عرصے میں 90 لاکھ مربع میل پر اللہ رب العزت کا یہ دین پھیل چکا تھا، اور وہاں پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس دین کے لیے غلبہ رکھا ہے، دین ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، تو مسلمان مغلوب کیوں ہیں؟ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، مجموعی طور پر ہمیں مسلمان ہر جگہ پر ظلم کی چکی میں پستے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے تو اس دین کے لیے
غلبہ رکھا ہے، یہ دین غالب آنے والا ہے، غالب رہنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین غالب ہے، غالب رہے گا۔ دین اپنی حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، اپنی حقانیت کے اعتبار سے یہ اسلام ہمیشہ سے غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ اگر کسی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مغلوب ہیں یا پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اب مسلمانوں کے لیے وہ پہلے والا غلبہ کیوں نہیں ہے؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یا دیگر خلفاء کے زمانے میں جو اللہ رب العزت نے دین اسلام کے لیے دبدبہ، رعب اور غلبہ رکھا تھا، اب مسلمانوں کو وہ حاصل کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دین مغلوب ہے، اسلام غالب ہی ہے۔ کوئی مذہب، کوئی دین اسلام کا دلیل کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، مسلمان مغلوب ہیں، اور مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی وجہ مسلمانوں کی اپنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ جب تک مسلمانوں نے اس دین کو تھامے رکھا، اس پر عمل کرتے رہے، ان کی زندگیوں میں دین نظر آتا تھا، اسلام نظر آتا تھا، تو مسلمان بھی غالب تھے۔ جب مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام سے دور ہو گئے، تو مسلمان اس دین کو چھوڑنے کی وجہ سے مغلوب ہوئے ہیں، دین پھر بھی غالب ہے۔ اسلام کا مقابلہ کوئی مذہب نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے علم میں ہے، فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کا ظلم ہے، یا اس کے علاوہ بھی دیگر علاقوں کے اندر، کشمیر میں، افغانستان میں، یا دنیا کے مختلف حصوں پر جو مسلمان ظلم کی چکی میں پستے رہتے ہیں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اور پھر اس کا جو حال اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اس کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ دنیا کی محبت کا غالب آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امتیں، قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعی الاکلۃ علی کسعتها، جس طرح کے بھوکے کھانے کی پلیٹ پر، دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، امن قلت بنا، اس ذلت کی وجہ، غیر مسلم قوموں کے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑنے کی وجہ، انہیں ختم کر دینے کے در پہ ہونے کی وجہ ہماری قلت ہوگی؟ کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے اس لیے ہمارا یہ حال ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تعداد میں تم تھوڑے نہیں ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی، تمہاری حیثیت سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی مانند ہوگی۔ جس طرح سیلاب آتا ہے اور اپنے ساتھ بہت سارا کوڑا کرکٹ، اس کے ساتھ اوپر ذرات وغیرہ، لکڑیاں وغیرہ آتی ہیں، لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، جہاں پانی ان کو لے جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، جس کنارے پہ لگاتا ہے وہ لگ جاتے ہیں، اپنی ان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، وہ سیلاب کے سامنے رک نہیں پاتے ہیں،
ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور آپ نے فرمایا تنزع المحابۃ من قلوب عدوکم، تمہاری دہشت، تمہارا رعب تمہارے دشمن کے سینوں سے نکال دیا جائے گا. تعداد میں زیادہ ہوگے، حیثیت کوئی نہیں ہوگی، اور تمہاری کسی کو فکر کوئی نہیں ہوگی، تمہارا کسی کو ڈر کوئی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی قوم ہے اور یہ بھی کوئی لوگ ہیں، یہ بھی ہمیں کچھ کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی وَيُوزَعُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، دشمن کے سینوں میں تمہارا رعب دبدبہ ختم ہو جائے گا اور تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہن کی بیماری کیا ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. وہن کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور موت کو ناپسند کرنا. دو وجہ یہاں پر بیان کی، دنیا کی محبت کا غالب آنا اور تمہاری سوچ اس کا مرکز دنیا بن جانا، ہر وقت دنیا کی فکر میں رہنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی، فرمایا الدنیا حلوۃ خاضرۃ وان اللہ مبتلیکم بها فاتقوا الدنیا. دنیا بڑی میٹھی ہے اور سرسبز ہے، اللہ احکم الحاکمین تمہیں دنیا کے ساتھ آزمائیں گے، لہذا دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. بلکہ قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، فوالذی نفسی بیدی للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم. قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فقیری سے نہیں ڈرتا، مجھے تمہارے متعلق اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد بھوکے مر جاؤ گے، ولیکن اخشی علیکم الدنیا، مجھے تمہارے متعلق دنیا کا خوف ہے. تم دنیا کی محبت کے اندر اپنے دین کو بھول جاؤ گے، اپنے رب کی شریعت کو بھول جاؤ گے، تمہاری فکر تمہاری سوچ تمہاری دنیا بن جائے گی. فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو یہ دنیا تمہیں اس طرح برباد کر دے گی جس طرح تم سے پہلی قوموں کو اس دنیا نے برباد کر دیا تھا. ہمارے ہاں آج کل ہر بندہ مہنگائی کا رونا روتا ہے، حالات کے کمزور ہونے کا رونا روتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے متعلق اس مال کی فکر نہیں تھی، مال کی کمی کی فکر نہیں تھی. پیارے نبی کو ہمارے متعلق مال کی فراوانی، دنیا کی فراوانی کی فکر تھی کہ دنیا کی فراوانی عام ہوگی، راستہ بھول جاؤ گے، یہ دنیا تمہیں اپنے پیچھے لگا لے گی، اس کی محبت تمہیں تمہاری آخرت سے غافل کر دے گی، تمہارے دین سے غافل کر دے گی. تو دنیا کی محبت یہ مسلمانوں میں ذلت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، دنیا کی محبت. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا اذا اخذتم اذناب البقر اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ. جب تم بے اینا کرو گے، یہ سود کی ایک قسم ہے، ہیلے کے ساتھ سود جو کیا جاتا ہے اس کی ایک قسم ہے. سودی معاملات کرو گے، ہر وقت دنیا کی فکر اور اللہ رب العزت کے احکامات کو بھول کر سود جیسے اس منحوس طریقے کو اپناؤ گے جس کو اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے. قربان جائیں. اس حدیث میں بھی پیارے نبی نے دو بنیادی وجہیں ذکر کی، ایک دنیا کی محبت اور ایک موت سے فرار، جہاد سے فرار. فرمایا جب دنیا کی محبت میں تم سودی معاملات کرنے لگ جاؤ گے،
مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ اب دیکھیں ہمیں، اب جتنے اسلامی ملک دیکھ لیں ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جو عالمی بینک ہیں ان سے قرضے لے کر ان کے معاملات چلتے ہیں، سودی معاملات سب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کوئی شاید آپ کو، بلکہ کوئی بھی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر یہ رائج ہو کہ یہاں پر سودی معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ سارے اسلامی ملکوں کے اندر مسلمان کہلوانے والے، کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے، پیارے نبی کے فرمان کو ماننے والے، اس لعنتی فعل کو کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، دینے والے پر، گواہ بننے والے پر، لکھنے والے پر، لکھوانے والے پر، سب پر لعنت کی، اور فرمایا سب لعنت کے اندر برابر ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ سودی معاملات منع کرنے کے باوجود رکتا نہیں ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نہیں رکتے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جب ہم نے خود اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا دروازہ کھول رکھا ہے، لڑائی کا دروازہ کھول رکھا ہے، نحوست کیسے نہ آئے ہمارے اندر؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ ہمارا ساتھ کیسے دے گا جب ہم نے اپنے رب سے خود ہی لڑائی کا دروازہ کھول رکھا ہے؟ اللہ اذا اخذتم، فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی معاملات کرو گے، واخذتم اذناب البقر، دنیا پر خوش ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی میں لگے رہو گے، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر مصروف رہو گے، وترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ دو گے۔ یہاں پر بھی دوسری وجہ یہی بیان کی، فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری آئے گی، وہن کی بیماری آئے گی، اور وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، موت سے فرار۔ جہاد کریں گے مارے جائیں گے، دشمن سے لڑیں گے مر جائیں گے، جانوں کا نقصان ہوگا۔ یہ چیز، اس سوچ نے، اللہ اکبر، دیکھیں اللہ رب العزت کا جو طریقہ پہلی قوموں میں تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم پر ناراض ہوتا تھا، کوئی قوم اللہ کا کہا نہیں مانتی تھی، تو اللہ رب العزت انہیں عذاب اس طرح دیتا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دیتا، ہوا بھیج دی، پانی کا عذاب نازل کر دیا، کسی پر زیادہ ناراض ہوا اس کی بستی کو اٹھایا الٹا کر کے پھینک دیا، پتھروں کی بارش کر دی۔ پہلے اللہ رب العزت کا لوگوں کو عذاب دینے کا طریقہ یہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بدل دیا، فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو اب بھی خود ہی اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکتا تھا، اپنے باغیوں سے انتقام اللہ خود لے سکتا تھا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ اب تمہیں آزمائے گا کہ تم کیا کرتے ہو، تمہاری محبت اس دین کے ساتھ کتنی کا ہے، تم اس دین کے لیے کتنی قربانی دیتے ہو۔ اب اللہ ہمیں آزماتا ہے، ایمان والوں کا آزماتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اس دین کے لیے۔ اب اللہ نے اپنا یہ طریقہ بدل دیا، اب حکم دے دیا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اب تم ان سے لڑو، اب اللہ ان کو عذاب تمہارے ہاتھوں سے دے گا۔ اب اللہ نے طریقہ بدل دیا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ عذاب ان کو تمہارے ہاتھوں سے دے گا، وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ انہیں رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ احکم الحاکمین تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے کر تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ احکم الحاکمین اس جہاد کی بدولت تمہارے سینوں کے غصے کو نکالے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔ اب اللہ نے طریقہ بدل دیا۔ تو محترم بھائیو، مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب دنیا کی محبت کا غالب آنا، اور اس کے لیے اپنے دین کو بھول جانا، شریعت کے احکامات کو بھول جانا،
حلال و حرام کی تمیز بھول جانا، ہر وقت دنیا کی فکر میں لگے رہنا، اور اسی دنیا کی محبت کے نتیجے میں ظاہری بات ہے جب محبت دنیا کی غالب آتی ہے پھر بندہ اس کا اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کرنا، اپنی جان کی قربانی دینا، اسلام کے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا، تکالیف کا سامنا کرنا، پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب بندے کے دل میں اللہ کے دین کی محبت غالب ہو۔ دنیا کی محبت ایک فطری چیز ہے، اللہ اسے منع نہیں کرتا۔ اللہ احکم الحاکمین اس بات سے منع کرتا ہے کہ یہ دنیا کی محبت تمہارے دین کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کے دین کو ضرورت ہو، اس وقت تم دنیا کے ساتھ چمٹے رہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح ہماری ذلت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب خود غرضی بھی ہے۔ مسلمانوں کے علاقوں میں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم مسلمان ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان ملکوں کے حکمران اگر کسی دوسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بناتے ہیں تو وہ اپنے مفادات کی خاطر بناتے ہیں۔ میرا اس ملک کے ساتھ کیا مفاد جڑا ہوا ہے، مجھے اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے، میری معیشت کیسے مضبوط ہوگی۔ کتنے ہی ہمارے مسلمانوں کے علاقوں میں کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے ملکوں میں سے سب مسلمانوں کے حکمران یک زباں ہو کر انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مفادات پر زد پڑے گی۔ خود غرضی، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے۔ من حیث القوم انفرادی طور پر بھی ہم خود غرض ہیں، بڑے سے بڑا مسئلہ بن جائے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے گھروں میں خوش ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے اندر خوش ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ہمارے حکمرانوں کو بھی کوئی خاص پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ جو بہت بڑا کوئی مار کا انجام دے لے وہ کوئی ایک آدھا مذمتی بیان جاری کر دیتا ہے، اور کئی حکمران تو ایسے ہوتے ہیں مذمتی بیان جاری کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، کہیں ہمارے تعلقات متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، خود غرضی۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں ایک جسم کی مانند قرار دیا تھا، فرمایا مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو وہ صرف اور صرف اس حصے کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ پورے جسم کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پورے کا پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے تنبیہ بھی کی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ لوگوں اس فتنے سے بچو، اس آزمائش سے بچو جو صرف ظالموں پر نہیں آتی ہے۔ اللہ نے دھمکی دی ہے، ڈرایا ہے۔ تو ایک بہت بڑا سبب، کسی ایک علاقے میں مسئلہ بن گیا، افغانستان پر حملہ کیا۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے مقابلے میں کفر کیا ہے، الملت الواحدہ کی تصویر ہے۔ پورا نیٹو افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ ہر کو اپنی اپنی ہر ایک سوچ رہا تھا، ہر ایک کو اپنے مفادات کی فکر تھی، کوئی مذمتی بیان بھی جاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور مسلمان افغانستان کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر تھی کہ میں بولوں گا تو کہیں میرا مسئلہ نہ بن جائے، میرے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، ہر ایک کو اپنی فکر ہے۔ اب فلسطین پر حملہ ہوا ہے، امریکہ بھی بحری بیڑا بھیج رہا ہے، برطانیہ بھی بھیج رہا ہے، فرانس بھی مدد کے لیے آ رہا ہے، کافر سب یک زبان ہیں اور عملی طور پر مسلمانوں کو کچلنے کے در پہ ہیں۔ وہ مسلمان جو بیچارے جن کے پاس کچھ وسائل بھی نہیں ہیں، معمولی سے کچھ وسائل ہیں، ان کو کچلنے کے لیے جو بالکل خالی ہاتھ ہے، بچے عورتیں گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔
خود غرضی، اپنی اپنی فکر، اپنی معیشت، اپنا ملک، اپنا گھر، ہر بندے کو اسی بات کی فکر ہے۔ کشمیر کے اندر مسئلہ تھا، مسئلہ ہے، کتنے ہی اسلامی ملک ایسے ہیں، غیروں کی بات نہیں کر رہا، کتنے اسلامی ملک ایسے ہیں جو پاکستان کی کشمیر کی اس مسئلے میں حمایت کرنے کے لیے دو لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے مفادات کے چکر میں ہے کہ کہیں ہمارے مفادات خراب نہ ہو جائے، ہمارے تعلقات ان غیر مسلموں کے ساتھ خراب نہ ہو جائے، ہماری معیشت پر کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ غیر مسلموں کے ساتھ یاریاں ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، بلکہ حکومتوں کے حصول کے لیے ان کو خوش کرنا سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے، یہ خوش ہوں گے تو ہمیں حکومت ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایک فرمایا کہ لا تتخذوا الکفار اولیاء، ایمان والو کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اللہ کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہے، اگرچہ ظاہری طور پر تمہارے خیر خواہ بن بھی جائیں تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیں ہمارے ملک کا حال، دیکھ لیں آپ، یہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو حکومت حاصل کرنی ہے تو اس کو امریکہ کے ساتھ تعلقات اس کے اچھے بنیں گے، یہودیوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، عیسائیوں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہ بنا سکتا ہے، ورنہ نہیں بنا سکتا۔ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب خود غرضی، غیر مسلموں کی دوستی، اپنے مفادات کے چکر میں ہر ایک کو اپنی اپنی فکر، اپنا گھر سنبھالنے کی فکر۔ اللہ اکبر۔ اور آپس کے اختلافات، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ اب جتنے اسلامی ملک ہیں شاید ہی کوئی چند ایک ملک کسی ایک مسئلے پر اکٹھے ہو سکتے ہوں۔ یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ کر دیں، یک جمع ہو کر کوئی ایک موقف بنا کر اس کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے تحفظات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ آپس کے اختلافات، ملکوں کے اندر آپس کے اختلافات، کسی جگہ پر کوئی لوگ مذہبی طور پر تقسیم ہے، لسانی طور پر تقسیم ہے، علاقے کے حساب سے تقسیم ہے، ملکوں کے حساب سے تقسیم ہے، اپنے اپنے بلاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں آپس میں اختلاف نہیں کرو، آپس میں اختلاف کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ دشمن کے دلوں سے مسلمانوں کے رعب کے ختم ہونے کی وجہ مسلمانوں کی قلت نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، آپس کا اختلاف ہے، بہت بڑی وجہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ غلبہ، وہ نصرت، وہ اللہ کی مدد ہمیں دوبارہ سے حاصل ہو اور مسلمانوں کے لیے اسی طرح کا غلبہ ہو جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، خلفاء کے دور میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، تو ہمیں بھی اسی طرح کا بننا ہوگا، اسی راستے کو اپنانا ہوگا، اسی راستے کو چننا ہوگا جس راستے پہ چل کر انہوں نے غلبہ پایا تھا۔ آج بھی اللہ کا وعدہ سچا ہے، آج بھی اللہ کا یہی فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بزدلی نہیں دکھاؤ، غم نہیں کرو، غلبہ تمہارا مقدر ہوگا، شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ۔ اگر آج ہم اپنے اسلام کی طرف، دین کی طرف لوٹ آ جائیں، آج بھی اللہ کا وعدہ سچا ہے، آج بھی ہمیں غلبہ مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، انا کنا اذل القوم، کہنے لگے ہم ذلیل ترین قوم تھے،
ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا. فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم نے اسلام کو اپنایا، اسلام کو قبول کیا، اس پر چلے، اس کو لیا، اس کو لے کر کھڑے ہوئے، اللہ نے ہمیں عزت دے دی. فَمَنِ ابْتَغَى الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّهُ اللَّهُ، فرمایا آج بھی عزت کا راستہ وہی ہے. جو لوگ عزت کا راستہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور تلاش کرنا چاہے، اذلہ اللہ، اللہ رب العزت اس کو ذلیل کر دے گا. آج بھی عزت کا راستہ وہی ہے، اسلام پر عمل کرنا، اسلام کی باتوں کو لینا، اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کرنا، اپنے ملکوں میں اسلام کو نافذ کرنا، سودی معاملات کو چھوڑ کر، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اسلام کی دین کی محبت کو غالب کرنا، جہاد کی محبت کو غالب کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، جب تم دنیا کی محبت میں کھو جاؤ گے، سودی معاملات کرو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ احکم الحاکمین تمہیں ذلیل کر دے گا. اور یہ ذلت اس وقت تک تمہارا مقدر بنے رہے گی حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے اصل دین کی طرف نہیں لوٹ آتے. موٹی سی بات ہے. معیشت کو مضبوط کر لو، فلاں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر لو، دنیا میں غلبہ مل جائے گا، عزت مل جائے گی. نہیں، ان چیزوں سے غلبہ اور عزت نہیں ملتی ہے، روٹی مل جاتی ہے. عزت اور غلبہ اسلام پر چلنے سے، جہاد کو اپنانے سے ملتا ہے، تیاری سے ملتا ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی فرمایا تم تیاری کر سکتے ہو اتنی تیاری تم کر لو، باقی کا کام اللہ خود کر دے گا. ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، اللہ احکم الحاکمین تمہارے اس تیاری کی وجہ سے، جہاد کے ساتھ محبت کی وجہ سے، جہاد کو اپنانے کی وجہ سے، اپنی طاقت کے حساب سے جہاد کی تیاری کرنے کی وجہ سے تمہارے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، تمہاری عزت کو بڑھا دے گا، تمہیں غلبہ عطا کر دے گا. تمہارے وہ دشمن جن کو تم جانتے ہو ان کو بھی مرعوب کر دے گا، اور وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، اللہ احکم الحاکمین، ان کے دلوں میں بھی تمہارا رعب ڈال دے گا. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، عزت کا راستہ وہی ہے جس کو اپنا کر صحابہ اکرام نے عزت حاصل کی تھی، قرون اولیٰ کے اندر مسلمانوں کو عزت ملی تھی. اور وہ عزت کا راستہ دین پر چلنا ہے، اسلام پر چلنا ہے، جہاد پہ چلنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موجودہ حالات کے اندر ہم مسلمان کیا کریں؟ فلسطین کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم ہزاروں میل دور بیٹھے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ محترم بھائیوں اور بزرگوں، جو میں نے کچھ اسباب کا ذکر کیا ہے یہ صرف اور صرف فلسطین کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم خود بھی انہی حالات سے گزر رہے ہیں. یہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے پڑوس میں ہے، دیگر مسائل ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. مسلمانوں کی حالت یہ ہے. ان سارے حالات سے نکلنے کے لیے ان باتوں کو اپنانا ہوگا، دین کی طرف لوٹنا ہوگا، جہاد کی طرف لوٹنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی صورت ان مسلمان بھائیوں کے لیے مدد کی بنتی ہے اس کو اپنانا ہوگا. ان کے لیے کوئی آواز ہم بلند کر سکتے ہیں، اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. کافروں کو یہ بات بھی برداشت نہیں ہے کہ مسلمان یہ آواز بلند کریں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں. کئی سارے یورپی ملک ایسے ہیں جہاں پر مزاروں کے اوپر بھی پابندی ہے کہ کوئی اس بات کا اظہار نہیں کر سکتا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. اس بات کا بھی اظہار کریں، اپنی آواز کو بلند کریں، کفار کے ان مظالم کو اجاگر کریں، سوشل میڈیا پر اجاگر کریں. اسی طرح ان مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، اور دل میں یہ تہیہ کریں، کوشش کریں اگر کوئی جہاد کی تیاری کا راستہ بنتا ہے ہم اس کو اپنائیں، اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار رکھیں، ذہنی طور پر تیار رکھیں، جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، اور دل میں اس بات کی خواہش لے کر بیٹھیں
کہ اللہ رب العزت نے کوئی صورت بنائی تو ہم عملی طور پر بھی اس میں حصہ لیں گے، اور اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے راستہ نکالے اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کی قبولیت والے اوقات کے اندر بالخصوص ان کے لیے دعائیں کریں، مجاہدین کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پر کوئی آفت مصیبت آتی تو آپ فرض نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ فرض نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے مدد کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس دین پر چلنے کی بدولت ہمیں عزت کا راستہ اور عزت والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، ذلت سے نکالے۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ احکم الحاکمین ان کی مدد فرمائے، اور جو لوگ ان کی مدد کرنے والے ہیں اللہ احکم الحاکمین ان کی مدد کرے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک دو اعلان ہے بھائی، ایک تو جس طرح میں نے پہلے خطبہ میں ذکر کیا کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آج جمعہ کے بعد یہاں سے ہم ایک نگینہ چوک کے اندر جمع ہوں گے، صرف اور صرف اس بات کے اظہار کے لیے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں اس کا انشاءاللہ ہم عزم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اعلان ہے، بروز منگل، یہ جو بھی منگل آ رہا ہے، مفتی عبد الرحمن عابد صاحب قبولہ کے اندر ان کا پروگرام ہے، تو بھائیوں کو وہاں پر شرکت کی بھی دعوت ہے مغرب کے بعد۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر